الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن في المسجد كالسمك في الماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. علماء نے 10 باتیں لکھی ہیں جن کی اگر فکر کی جائے تو حسن خاتمہ کی نعمت حاصل ہو سکتی ہے. ساری کوشش کرنے والوں کی کوششوں کا آخری منتہا یہی ہوتا ہے کہ مرتے وقت اللہ کی رضا کا ظہور ہو جائے. اور اللہ کی رضا کا ظہور ہوگا جب زبان سے کلمہ طیبہ نکلے گا اور اسی کو حسن خاتمہ کہتے ہیں. العبرۃ بالخواتیم، اعتبار خاتمے کا ہی ہوتا ہے. تو 10 باتیں مشائخ نے، اہل اللہ نے، علماء نے بیان کی ہیں. ان میں سے پہلی بات گزشتہ جمعہ ہو چکی اور وہ یہ تھی کہ اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچانا. اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو بد نظری سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے دل میں ایک ایسی حلاوت اور مٹھاس ایمان کی پیدا کر دیتے ہیں جس کو وہ باقاعدہ محسوس کرتا ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ سخت گرمی ہو، شدت کی پیاس لگی ہو اور کہیں سے آپ دھوپ میں چل کر آ رہے ہوں اور آپ اپنے گھر پہنچے اور کسی نے آپ کو ٹھنڈا پانی پیش کیا، اس سے بڑی ضیافت روح افزا اور اس میں برف کے کیوبس ڈال کر دیے اور جیسے ہی آپ نے اس کو اپنی زبان پر رکھا تو آپ کے دل میں ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے نا. دل اس ٹھنڈک کو محسوس کرتا ہے. یہ ہے وہ احساس جو اللہ کے رسول فرمانا چاہتے ہیں کہ جب وہ آدمی اپنے نفس پر آرا چلا کر اور نفس کی بھوک کو دبا کر اور آنکھوں کی لذت اور اس شہوت کو پورے کرنے کے جذبے پر کلہاڑا مار کر اپنی نگاہوں کو صرف اور صرف اللہ کے خوف سے کہ کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس نظر کا جواب دینا ہے اور شیطان اسی نظر کے ذریعے سے میرے ایمان پر تیر چلا رہا ہے، وہ اپنی نظروں کو روک لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو پھر حلاوت ایمان سے
نوازتے ہیں. اور یہ ایمان کی جو مٹھاس ہے یہ اس کے لیے گارنٹی ہے کہ یہ اسے ایمان پر خاتمہ نصیب کرے. یہ ہے وہ چیز جو انسان کے دل میں پیدا ہونا چاہیے. یہیں پر بات ختم ہوئی تھی کہ پتہ کیسے چلے گا کہ ہم میں ایمان کی حلاوت ہے یا نہیں. ہر چیز کی کچھ نشانی ہوتی ہے, کچھ علامتیں ہوتی ہیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی ایک نشانی بتائی کہ جب دیکھو وہ مسجد میں آ رہا ہے اور مسجد سے نکل رہا ہے. جس شخص کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو. ایک نشانی ہے. جو مسجد میں ہی نہیں آتا اور اس کا کوئی تعلق مسجد سے نظر نہیں آتا تو کیسے پتا چلے گا کہ بھئی یہ مسلمان ہے؟ تو ایک واقعی ایمان والے ہونے کی نشانی اللہ کے رسول نے بتائی تھی. تو اسی طریقے سے حلاوت ایمان کی کیا علامتیں ہیں اس کو بھی علماء نے بیان کیا. سب سے پہلے فرمایا 5 نشانیاں ہیں. ہم بھی اپنے اندر محسوس کریں اور غور کریں کہ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا ہے. پہلی چیز آپ نے فرمایا استلزاز الطاعہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ استلزاز الطاعہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب انسان میں ایمان کی حلاوت پیدا ہو جاتی ہے, اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس اپنا مقام بنا لیتی ہے, تو اس کو اللہ کی عبادتوں میں اور اللہ کی اطاعتوں میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے, مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے نماز پڑھنا اس میں مزہ آ رہا ہے, اور روزے رکھنا اس میں مزہ آ رہا ہے, اور اللہ کے لیے مال کو خرچ کرنے میں مزہ آ رہا ہے, تہجد پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے, دین کی اور دوسرے کاموں میں مزہ آ رہا ہے, علم دین حاصل کرنے میں مزہ آ رہا ہے. اسی طریقے سے اسے مسجد جانے اور مسجد میں رہنے میں بھی مزہ آ رہا ہے کہ اس کا دل تو مسجد ہی میں اٹکا ہوا ہے کہ مسجد میں جانا ہے, نماز پڑھنا ہے, قرآن پڑھنا ہے اور دینی مشوروں میں بیٹھنا ہے, دینی امور کے اندر اپنا وقت لگانا ہے. اسے مسجد کے باہر مزہ نہیں آتا, اسے مسجد میں مزہ آتا ہے. چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہے. تو یہ ایک نشانی ہے حلاوت ایمان. اللہ کے رسول نے فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. مومن کے لیے مسجد ایسی ہی ہے جیسے پانی میں مچھلی ہوتی ہے. مومن مسجد میں ایسا ہی ہے جیسے پانی میں مچھلی ہوتی ہے کہ اگر مچھلی پانی کے باہر ہو تو تڑپ رہی ہے, اچھل رہی ہے, اس کی جان جانے جیسا حال ہو گیا ہے, اور جیسے ہی آپ نے اس مچھلی کو پانی میں چھوڑ دیا اب اس کو سکون مل گیا, اب اس کو راحت مل گئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو حقیقی مومن ہوگا اس کو تو دنیا کے ان سارے جھمیلوں سے نکل کر مسجد میں آنے میں ہی مزہ اور سکون ملے گا. تو حلاوت ایمان کی پہلی نشانی ہے کہ اسے عبادتوں میں اور طاعتوں کے اندر لذت آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ مزے کے لیے عبادت نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے عبادت میں مزہ رکھ دیتے ہیں. ابھی ہم لوگ جوڑ میں گئے تھے, آخری بیان میں یہ بات آئی کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں اجتماع کی محنتوں اور بڑی سختیوں اور بڑے جو ہے وہ آزمائشوں کے اور ساری چیزوں کے بعد سب جب ہو گیا تو نکل کر وہاں سے باہر آئے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بڑے
جو اس وقت جوان تھے وہ حضرات بھی سامنے تھے، ساتھ میں تھے. اب ہر ایک تھکا ہوا ہے اور سب کے پیش نظر ایک ہی چیز ہے کہ کہیں آرام کے لیے جگہ مل جائے. تو یہ سب مسجد تلاش کرتے ہوئے نکلے کہ کوئی مسجد مل جائے وہاں پر تھوڑی دیر آرام کر لیں. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی تلاش کرتے ہوئے مسجد پہ پہنچا، اور جب میں نے مسجد میں داخلہ چاہا تو دیکھا کہ اندر سے سسکیوں کی اور رونوں کی آواز آ رہی ہے. میں نے سوچا اتنی رات میں بھائی یہ اندر کون کھڑا رو رہا ہے، کس کو کیا تکلیف ہے. جب اندر جھانک کر دیکھا تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز میں قیام کی حالت میں اور نماز کی حالت میں رو رہے ہیں. نماز کے بعد اور دوسرے موقع پر مولانا نے پوچھا کہ حضرت ہم لوگ تو نوجوان ہو کر ان مشقتوں سے اتنے پریشان ہو گئے تھے، اتنے تھک چکے تھے کہ مسجد آرام کے لیے تلاش کر رہے تھے، اور آپ اس بڑھاپے کے اندر اس حالت میں. تو اس کو مولانا نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نماز میں راحت رکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز میں میرے لیے راحت رکھ دی. یہی ہے حلاوت ایمان کی پہلی نشانی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں حلاوت ایمان پیدا کر دی تھی. اب تو عبادت ہی میں مزہ آ رہا ہے، اب تو عبادت ہی میں سکون ہے، اور اب تو عبادت ہی میں مشقتوں کا علاج ہے. تو پہلی علامت جو بیان کی ہے وہ یہ ہے استلذاذ الطاعات، عبادتوں میں پھر مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. دوسری علامت حلاوت ایمان کی کیا ہے؟ ایثارها علی الشہوات، تمام قسم کی شہوتوں اور لذتوں پر، تمام قسم کی شہوتوں اور لذتوں کے خلاف چلنا اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. مشقتوں کا برداشت کرنا اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. کہ جب دل میں اللہ کی محبت بیٹھ گئی تو پھر دنیا کی ساری محبتیں اس کے دل سے نکل گئی، ہیچ ہو گئی. جب ان چیزوں کا کیا مطلب ہے؟ جب اللہ کی محبت دل میں سما چکی ہے، اب وہ ساری شہوتوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، اس سے اپنے آپ کو کیا کر لیتا ہے؟ بچاتا ہے. یہ دوسری نشانی ہے. چنانچہ ایک بزرگ تھے، ان کا بھی ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ فاقے میں تھے، حالات میں تھے، مشقتوں میں تھے. تو اس مشقت کے اندر کسی نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا کر رہے ہیں؟ شکر ادا کر رہے ہیں. تو کسی نے کہا کہ حضرت اتنی مشقت، اتنی حالت میں ہیں آپ، فاقے میں ہیں اور شکر ادا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے تو اسی میں مزہ آ رہا ہے، مجھے تو اسی میں مزہ آ رہا ہے. اس کو آپ یوں سمجھیے، جیسے مثال کے طور پر ایک جوان شخص جس کی بالکل نئی نئی شادی ہوئی ہو، اور آپ اس کو جو ہے وہ ایک مٹھائی کا ڈبہ دے اور کہے کہ بھائی یہ مٹھائی کا ڈبہ ہے، تم کھاؤ، آج بیوی کے پاس مت جانا. تو اس کے لیے وہ تیار کبھی نہیں ہوگا کہ بھائی تمہارا ڈبہ تمہارے پاس رکھو، یہ کام تو میں نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مزہ اور اس کے مزے میں زمین آسمان کا فرق ہے. بھلا دونوں میں کیا نسبت ہے؟ اسی طریقے سے یہ دنیا کی ساری شہوتوں کی لذتیں، ان کا اور اللہ کی محبت کے درمیان کوئی جوڑ نہیں ہے. تو بہرحال دوسری علامت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس کے لیے شہوتوں کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. تیسرا، مشقتوں کا برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. مشقتوں کا برداشت کرنا اللہ کی رضا کے لیے اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. کہ سردی کا موسم ہے اور ٹھنڈا پانی ہے اور نرم بستر، گرم بستر ہے، لیکن پھر اس کے باوجود وہ اٹھے گا، اور کچھ جو بڑے درجے کے وہ تہجد پڑھیں گے، اور اپنے جیسے لوگ ہیں تو کم از کم فجر کے لیے اٹھیں گے. ماحول بالکل مخالف ہے،
لیکن اس کے باوجود وہ صرف اور صرف یہ مشقتوں کو کیوں برداشت کرے گا؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی طریقے سے وہ دین کے لیے مشقتیں برداشت کرے گا، دین کے لیے قربانیاں دے گا، صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، کہ میرا رب مجھ سے کیا ہو جائے؟ راضی۔ اس سلسلے میں اس کو بڑی بڑی مشقتیں آئے گی، لیکن وہ ساری مشقتوں کو جھیل جائے گا، ساری مشقتوں کو برداشت کر لے گا، اور اس کے لیے ساری مشقتوں کا برداشت کرنا آسان بھی ہو جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ اس کا رب اس سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ یہ جو انسان کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ علامت اور نشانی ہوتی ہے اس بات کی کہ اللہ نے اس کے دل میں ایمان کی حلاوت پیدا کر دیا ہے۔ ہم جو بہت سارے واقعات حضرات صحابہ کے سنتے ہیں کہ ہمیشہ دین کی محنت، دین کے لیے مشقت اٹھانے کے لیے تیار ہیں، در حقیقت یہ ان کے حلاوت ایمان کی نشانی ہے۔ ہم یہ جو بزرگان دین کے بارے میں سنتے ہیں، ایسی ایسی مشقتیں انہوں نے برداشت کی، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حلاوت ایمان سے نواز دیا تھا۔ انہوں نے جو قربانیاں دی اور اپنی آنکھوں کے اوپر جو پہرا بٹھایا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ چیز کیا کر دی تھی؟ پیدا کر دی تھی، جس کی وجہ سے ان کے لیے مشقتوں کا برداشت کرنا آسان ہو گیا۔ تو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مشقتوں کا برداشت کرنا پھر کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ چوتھی علامت حلاوت ایمان کی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی بلاؤں اور مصیبتوں پر صبر کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی بلاؤں اور مصیبتوں پر صبر کرنا، کہ وہ ان بلاؤں اور مصیبتوں کو اس طرح سے آسانی کے ساتھ پی جاتا ہے جیسے لوگ شربت کی گھونٹ پیتے ہیں۔ کئی واقعات ہیں، ایسے ایسے حالات ہمارے بزرگوں پر اور ہمارے نیک لوگوں پر آئے، اور انہوں نے بہت آسانی کے ساتھ اس کو کیا کر لیا؟ برداشت کر لیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر بیماری کا زبردست حملہ ہوا، اور وہ صبر کے ساتھ چل رہے ہیں، اتنی خطرناک بیماری کو برداشت کر رہے ہیں، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے آسان کر دیا ہے، اللہ نے ان کے لیے آسان کر دیا ہے۔ وہ ان مصائب کو اسی طریقے سے خوشی خوشی قبول کر لیتے ہیں جس طریقے سے ہم اللہ کی دوسری نعمتوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ ان کے دلوں میں ایمان کی حلاوت جا گزی ہو چکی ہے، وہ ایمان کی حلاوت پا چکے ہیں، اس کی کیا ہے؟ علامت اور نشانی۔ اور پانچویں چیز جو بطور علامت کے بیان کی گئی ہے وہ ہے رضا بالقضاء۔ الرضا بالقضاء فی جمیع الاحوال، تمام حالتوں میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے، جس حال میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس حال میں وہ رہنے پر کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، صحت پر راضی۔ اللہ تعالیٰ نے بیماری دی ہے، بیماری پر راضی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، اولاد پر راضی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی ہے، اس پر راضی۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اس پر راضی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا مال نہیں دیا، فقر دیا ہے، اس کے اوپر راضی۔ ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہے۔ اور یہی اصل ایک مومن کی شان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ اپنا دل کیا کرے؟ صاف رکھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات اچھے رکھیں، اپنا گمان بہتر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا ہے وہ میرے حق میں بہتر ہے۔ بہت سی مرتبہ انسان کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جس پر اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیسا کر دیا۔
اگر اللہ مجھے وہ دے دیتا تو کیا جاتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے اس نہ دینے میں بھی بڑا اس بندے کے ساتھ بہتر معاملہ ہوتا ہے. عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھ رہے ہو، اس میں تمہارے لیے خیر چھپی ہوئی ہو. ایک مرتبہ حضرت ملک الموت سے فرشتوں نے پوچھا کہ بھائی کبھی تم کو بھی کسی پر جان نکالتے ہوئے رحم آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، مجھے ایک موقع پر بہت میرا دل بھی پسیج گیا تھا. اور وہ موقع یہ تھا کہ ایک بیچارہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا تھا اور حکم ہوا کہ اس کی ماں کو بلا لو، اس کی روح قبض کر لو. جنگل والا معاملہ تھا، اس بچے کا پرسان حال کوئی تھا نہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کی ماں مر جائے گی تو اس بیچارے کا کیا حال ہوگا. بہرحال اللہ کا حکم ہے، جان نکال لیے. یہ وہ موقع تھا جب مجھے بہت جو ہے دکھ ہوا اور مجھے بہت افسوس ہوا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. تو فرشتوں نے بتایا کہ ابھی جو ظالم جو ہے نا، اس دنیا کا سب سے بڑا ظالم، جس کی روح تم قبض کر رہے ہو، وہ وہی بچہ ہے. یہ کون سا بچہ ہے؟ یہ وہی بچہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کس کے ساتھ کب کیا معاملہ ہوگا یہ ہم جانتے نہیں ہے. اس لیے رضا بالقضاء کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ جس کے ساتھ کیا ہے اس کے اوپر راضی رہنا. اب یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جزا فضا کرنا، اپنی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکالنا جو اللہ کی شان میں گستاخی ہو، بے ادبی ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ نشانیاں ہیں اور یہ علامتیں ہیں دل میں حلاوت ایمان کے موجود ہونے کی، کہ بھئی ہمارے دل میں ایمان کی مٹھاس ہے یا نہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نگاہوں کی بہت زیادہ حفاظت کریں. تو پہلی چیز جو بیان کی گئی ہے وہ نگاہوں کی حفاظت ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ دل میں ایمان کی حلاوت پیدا کرتا ہے. اب دوسری چیز جس کی وجہ سے انسان کا خاتمہ اچھا ہو سکتا ہے، آخری موقع پر کلمہ نصیب ہو سکتا ہے، وہ ہے مسواک کرنا. ایک چھوٹا سا عمل جو بہت بڑی سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو آدمی مسواک کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے موت کے وقت کلمہ نصیب فرماتے ہیں. اس کے جو دوسرے بہت سارے فائدے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، کہ مسواک کرنے سے نماز کے اندر فضیلتیں بڑھ جاتی ہیں، 70 گنا اضافہ ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اور بہت اہتمام کے ساتھ، اور صرف نماز کے وقت نہیں، عام حالات میں بھی مسواک کیا کرتے ہیں. اور یہ سنت مسواک کی لکڑی سے کرنے سے ہی ادا ہوگی. یہ بھی سن لیجئے، برش اس کا بدل نہیں ہو سکتا. ایک نظریہ یہ پھیلایا گیا کہ بھئی اصل تو مسواک کا مقصد دانت صاف کرنا تھا نا، تو دانت تو برش سے کرنے سے بھی ہو جاتا ہے. تو ایک بات سمجھ لیجئے، یقیناً برش سے، اور ہر ایک آدمی برش کرتا ہے، دانتوں کی صفائی تو حاصل ہو سکتی ہے، لیکن مسواک کی سنت ادا نہیں ہو سکتی. مسواک کی سنت ادا کرنے کے لیے مسواک کو لکڑی جو بھی آپ کو میسر ہو جائے وہی کرنے سے وہ سنت ادا ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مسواک کا اہتمام کرتا ہے، جو آدمی مسواک کا اہتمام کرتا ہے، جب اس کا آخری وقت آتا ہے اور وہ مرنے لگتا ہے تو حضرت ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں. اور وہی وہ موقع ہوتا ہے جب انسان آزمائش کے اندر مبتلا ہوتا ہے کہ شیطان بھی اس کے پاس آ جاتا ہے اور اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے. اب اس مسواک کی وجہ سے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں اور شیطان کو اس سے
دور کرتے ہیں، بھگا دیتے ہیں اور اسے کلمہ یاد دلاتے ہیں۔ جس وقت انسان کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ اس کو کوئی چیز سوجھتی نہیں ہے، اور اس وقت کلمے کا یاد رہنا یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہوگی۔ اب پتہ نہیں اس وقت کلمہ یاد رہے یا نہ رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا انتظام کیا جاتا ہے کہ خود جان نکالنے والا فرشتہ اسے کلمہ یاد دلاتا ہے۔ یہ کس کی برکت سے ہے؟ مسواک کی برکت سے۔ جس مسواک کو آج ہم لوگ استعمال کرنا ذلت کی نشانی سمجھتے ہیں، مسواک لے کے میں گھوموں گا، میرے گھر میں مسواک، ارے نادانو، یہ وہ عمل ہے، اللہ کے رسول کی وہ سنت ہے جو تمہارا حسن خاتمہ کروا سکتی ہے اور ہمارا انجام بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کا تو خاص اہتمام ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ کبھی ایک مرتبہ لگا لیے۔ اسی وجہ سے باقاعدہ مسواک کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے مسواک کیا کرتے تھے اور کیسا مسواک کرنا چاہیے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ مسواک کا اہتمام یہ تذکیر الشہادت عند الموت، کلمہ شہادت کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے موت کے وقت۔ تو دوسرا عمل یہ ہے جس کے ذریعے سے ہم حسن خاتمہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسرا عمل ہے نعمتوں کا شکر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا ہم شکر ادا کریں۔ اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت ایمان کی۔ عام طور پر اس طرف ذہن نہیں جاتا کہ ایمان کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ شکر ادا اس کا کیا جاتا ہے کہ اللہ تمہیں فلائٹ دیا، اللہ تمہیں بھی نئی گاڑی بالکل دی ہے، اس کا میں ذرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اچھی بات ہے، شکر تو ادا کرنا چاہیے۔ کوئی دکان کا شکر ادا کر رہا ہے، کوئی بیوی کا شکر ادا، کوئی دوسری بیوی کا شکر ادا کر رہا ہے، اور کوئی جو ہے دولت کا شکر ادا کر رہا ہے۔ یقیناً یہ سب نعمتیں ہیں، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اصل نعمت جو ہے اللہ نے دی ہے وہ تو ایمان کی دی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ضابطہ کیا ہے؟ لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ ایمان کا اگر شکر ادا کیا جائے، ایمان کا اگر شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا، تو اللہ تعالیٰ اس کے شکر کے بدلے میں اسے خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائیں، یہ اس کو فائدہ حاصل ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے جہاں ہمیں بہت ساری چیزیں سکھائی، وہاں پر ایمان پر شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا، دعا سکھا دی۔ رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا وبالاسلام دینا۔ چھوٹا سا جملہ ہے کہ میں راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ سے کہ وہ میرا رب ہے، اور میں راضی ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ میرے نبی ہیں، اور میں راضی ہو گیا اسلام سے کہ اللہ نے اس کو میرے لیے دین بنایا ہے۔ یہ شکر کے الفاظ، اگر ان الفاظ کو ہم اپنی دعاؤں میں کہتے رہیں اس کے استحضار کے ساتھ کہ میں یہ دعا میں کیا کہہ رہا ہوں اور اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہوں، تو یہ ہمارے لیے سبب بن جائے گا کہ موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ 3 نشانیاں ہیں جو آپ کے سامنے میں نے ابھی تک بیان کی۔ 10 علامتیں، 10 باتیں ہیں جن کا اگر اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ موت کے وقت ہم کو کلمہ نصیب ہوگا اور حسن خاتمہ کی دولت ہمیں ملے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آئندہ بقیہ جو ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔